قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن کریم یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، ایسی نصیحت جو اس پر عمل پیرا ہو جائے، جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے، جو اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن انسان کے دلوں میں جو مرض بیٹھ گیا ہے، جو بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی دوا ہے قرآن۔ دنیا کے اندر ہمیں بیماری لگتی ہے تو ہم دوا کھاتے ہیں، تو وہ دوا فائدہ بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی فائدہ نہیں بھی دوا کرتا، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی دوا ہے جو آپ کے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی اور ایمان کا بھی علاج ہے۔ ہر چیز کا علاج اللہ نے اس میں رکھا۔ ہدایت ہے، رحمت ہے، رہنمائی ہے یہ انسانوں کے لیے۔ اب جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ایسے راستے کی ہدایت دیتی ہے، ایسے راستے پر چلاتی ہے، ایسے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھی راہ ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، ہی اقوم جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا، اس پر چلنے والا، اس کو تھامنے والا، اس کو مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر ادھر کے راستے پر نہیں بھٹکتا، بلکہ وہ جنت کے راستوں پر، اللہ کی رضا کے راستے پر چلتا رہتا، اللہ کی رضوان، اس کی خوشنودی اس کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، جس کو میرے بعد تم پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پکڑنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، وسنتی، اور میرا طریقہ، میری حدیث، میرے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو قرآن کو طاقوں میں نہیں سجاتا بلکہ اس کو اپنے سینے میں لگاتا ہے، اپنے دلوں میں بساتا ہے، اپنی زندگی میں اسے اتارتا ہے،
وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی شیطانی وساوس کا شکار نہیں ہوتا، کبھی شیطانی راہوں پہ نہیں چلتا، جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب عظمت کے لیے کافی ہے۔ آئیے ہم قرآن کی عظمت آپ کو بتاتے ہیں، کتنی عظیم چیز اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اتنی عظیم چیز۔ جس قوم کے پاس اتنا عظیم سرمایہ ہو، جس قوم کے پاس اتنی عظیم طاقتور کتاب ہو، اتنا عظیم نظام زندگی ہو، طریقے زندگی اس میں نسخہ حیات ہو، نسخہ کیمیا ہو، اس کے بعد بھی انسان گمراہ ہو جائے، اس کے بعد بھی انسان ذلیل و خوار ہو جائے، اس کے بعد بھی انسان رسوا ہو جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور رویہ غلط ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی نسبت جس سے جڑ جاتی ہے وہ چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی عظیم بن جاتی ہے۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی افضل الانبیاء ہو گیا، سید الانبیاء بن گیا، تمام نبیوں میں نبیوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا، مکہ میں، وہ اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ بن گیا۔